الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور لوگوں کے لیے یہ حکم بیان کیا کہ اللہ ان کی مدد کرائیں گے۔ آگے اللہ اپنی طاقت بیان کر رہے ہیں کہ اس مدد کے وعدے سے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ کیسے مدد کرائیں گے۔ کہتے یہ جو ہم نے حکم دیا ہے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ گرمیوں میں دن لمبا ہو جاتا ہے، رات سکڑ کے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹا، رات لمبی۔ اب دن کا کتنا سارا حصہ رات کا حصہ بن گیا ہے، اور گرمیوں میں رات کا کتنا سارا حصہ دن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی طاقت ایسی ہے، رات اور دن یہ بھی اللہ کے قدرت کے تحت داخل ہیں۔ تو جو اللہ رات کو دن کر سکتا ہے، دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے، تو جو کمزور ہیں ان کی مدد تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، اللہ ہر کسی کی بات سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے التجا کرنے والوں کا رش لگا ہوا ہے، اس وجہ سے درخواستیں لیٹ پہنچ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر کسی کی ہر وقت سن رہے ہیں۔ بصیر، اللہ ہر کسی کے حالات کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ صفات اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ اللہ کی ذات حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ یہ جس کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کی ذات بلند بھی ہے، سب سے بڑی بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر مزید اپنی قدرت بیان کی۔ آپ نے نہیں دیکھا اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، زمین اس پانی کی وجہ سے سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، اللہ باریک بین ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کی قدرت میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، جو کچھ تمام آسمانوں میں ہے اور جو کچھ تمام زمینوں میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حمید، ہر تعریف کا مستحق، ہر تعریف اسی کو جچتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں جچتی۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پہ اس کی تعریف کرنا۔ یہ عربی کا میں نے کہا تھوڑا سا تذکرہ چھیڑ دیں۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبیوں پہ اس کی تعریف کرنا۔ مخلوقات جتنی بھی ہیں ان میں اگر کوئی اوصاف اور خوبیاں رکھی ہیں تو اللہ نے رکھی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ خوبی میرے اندر ذاتی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔
اسی لیے حمید حمد کی مستحق اور حمد کے لیے موزوں اور جس کی ذات کو صرف تعریف سجتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی بھی اپنے لیے تعریف کروا لے گا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اللہ نے یہ صفت دی ہے، کتنی پیاری ہے۔ ذہانت ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی کارنامہ کر دے گا تو ذہانت کون سا، اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ خوبصورتی ہے، طاقت ہے، کوئی بھی صفت ہے، وہ انسان کی صفات اس کی اختیاری نہیں ہے، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے حمد کی تعریف جو مفسرین نے کی وہ ثناء الجمیل، وہ ایسی عمدہ تعریف جو کسی کی اختیاری خوبی پر کی جائے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ ہم اس کی حمد کر رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے آسمانوں اور زمین کی جو چیزیں ہیں ان کو تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتیاں جو تمہارا سامان لے کر اللہ کے حکم سے اس سمندر میں چلتی ہیں۔ اب اتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ، یعنی اب اس پہ باقاعدہ یہ جنگی طیارے لینڈ ہو رہے ہیں، ایسے بڑے بڑے بحری بیڑے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے کام میں کس نے لگایا ہے؟ یہ اللہ نے لگایا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آسمان کو اس نے روکا ہوا ہے کہ زمین پہ نہ گرے۔ اتنی بڑی چھت، ہزار سال سے نہ اس میں کوئی دراڑ پڑی، نہ اس کو کہیں سے کوئی جھول پیدا ہوا، نہ کہیں ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اب اس طرف نہیں سفر کرنا، آسمان کا یہ حصہ بہت سیدھا ہو گیا، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ اس کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کس نے روک کے رکھا ہوا؟ بھائی یہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے۔ اللہ بِإِذْنِهِ، ہاں اللہ کا جب حکم ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اس اللہ کی طاقت دیکھو، تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تینوں چیزیں اکٹھی ذکر کی۔ بھئی تمہیں پیدا کیا ہے، دیکھو تو صحیح کہاں کہاں سے غذائیں اکٹھے ہوئی ہیں، اور پھر ماں باپ کے نطفے کی شکل میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا نا کہ وہاں کے اناج فلاں چیز اتنے % ملے گی، فلاں چیز اتنی % ملے گی، یہ تو اللہ کی کیلکولیشن میں پہلے ہی تھی نا۔ پھر اس کے بعد اس آدمی کا وجود پیدا ہوگا، تمہیں لگتا ہے اچانک پیدا ہو گیا؟ تو جیسے پہلی تخلیق، پہلے زندہ کرنا، یہ بڑی ایک ترتیب سے ہوا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنا بھی ایسی ہی ترتیب سے ہوگا۔ ان الانسان لکفور، لیکن انسان ناشکر ہے، پہلی تخلیق کو تسلیم کر رہا ہے، اس پہ شکر بھی ادا کر رہا ہے، اس کو تسلیم بھی کر رہا ہے، خوشیاں بھی منا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ ایسا کروں گا، اس کی ناشکری کر رہا ہے، کہتے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر پہلے کیسے ہوا ہے؟ جیسے پہلے ہوا ہے ویسے ہی دوبارہ ہو جائے گا، کوئی پتہ بھی نہیں لگے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ وفات پا رہے ہیں، اللہ کے نظام میں کہیں بھی جھول نہیں ہے، کہیں بھی خامی نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اللہ یہ چیز سمجھا رہے ہیں
پیدا کرنا، موت دینا، پھر دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ انسان ناشکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ ہمیں آخرت کی سمجھنے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔